تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ ان کا حق ہے اور عظمت و مرتبہ ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، انسان جو اسلام میں داخل ہے اس کے لیے یوں تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے پیار ہے، محبت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ جیسے وطن ایک انسان کا ایسا عزیز ہوا کرتا ہے انسان کے لیے کہ خواہ وہ کہیں بھی چلا جائے لیکن اپنے وطن کو نہیں بھولتا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے یہ انسان دولت سے، کہ اس دولت کی خاطر اپنے اس پیارے وطن کو بھی خیر آباد کہہ دیتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے اس وطن کو اس دولت کی خاطر، اور دولت اکٹھا کرتا ہے، یعنی بے انتہا اس دولت سے محبت رکھتا ہے انسان۔ لیکن اس سے بھی زیادہ محبت ہے انسان کو اپنی اولاد سے، کہ جب کوئی اولاد پر مصیبت آتی ہے تو تمام دولت جس سے وہ بے پناہ محبت کیا کرتا تھا وہ سب دولت اپنی اولاد پر خرچ کر دیتا ہے، اور اس اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے انسان کو خود اپنی جان سے، کہ جب جان پر کوئی بات آتی ہے تو وہ اولاد کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنی جان کی فکر کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے میری جان بچ جائے۔ جان بڑی عزیز ہے، جان سے بہت زیادہ انسان پیار کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو سچے اور پکے مومن ہیں، اللہ پر یقین کیا، اس کے رسول کی رسالت پر یقین کیا، یعنی سچے پکے مومن جو ہیں وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ جو محبت رکھتے ہیں وہ اپنے ایمان سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر ایمان پر بات آتی ہے تو سچا اور پکا مومن جو ہے نہ دولت کی پرواہ کرتا ہے، نہ وطن کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کرتا ہے اور نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ اپنے ایمان کی محبت میں ان تمام چیزوں کو قربان کر دیتا ہے، قطعاً پرواہ نہیں کرتا۔ حالانکہ شریعت میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے
کہ اگر مومن کے سامنے ایسے حالات آ جائیں کہ کوئی بھی راستہ اس کی جان بچانے کے لیے نہ ہو، 100% وہ گھر جائے اور جان کو خطرہ بنا ہوا ہے، جان جانے کے در پہ ہے، تو ایسی حالت میں اس کا دل تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے رنگا ہوا ہے، زبان سے اگر وقتی طور پر انکار بھی ہو جائے گا تو یہ گنجائش رکھی ہے، تب بھی شریعت کہتی ہے کہ وہ شخص ایمان والا ہی رہے گا اور اسلام میں ہی اس کا داخلہ بدستور قائم رہے گا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا ایمان جائے گا۔ ایسے حالات میں گنجائش شریعت نے رکھی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا اور صحابہ کرام کا عمل یہ بتاتا ہے کہ ان حضرات کے سامنے جب بھی ایمان کی بات آئی تو انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی کوئی پرواہ کی، اور ایمان کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور قطعاً جان بچانے کی فکر ان لوگوں نے نہ کی۔ یعنی ایمان پر اتنے مضبوط اور اتنے مقدم تھے یہ حضرات۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ کے سامنے یہ حالات تھے کہ کفار آپ کے ساتھ اتنا ظلم کرتے تھے کہ وہ کون سا ظلم ایسا تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر نہ ڈھایا گیا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر کفار نے مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے، گرم گرم ریت پر لٹا کر اور سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی تھی اور لوہے کی گرم گرم سلاخوں سے ان کے جسم کو داغا جاتا تھا، اور ظالم سینے پر چڑھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے بلال، کیا اب بھی تو اپنے خدا کو نہیں بھولے گا؟ کیا اب بھی تو اس رسول سے پیار کرے گا؟ تو اس حالت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل و دماغ میں تصور کرتے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا، اپنے آقا کا تصور کرتے اور یہ خیال کرتے کہ میں تو دیوانہ ہوں اللہ کے پیارے محبوب کا، اور آپ کا تصور کر کے یہ بات کہتے تھے کہ حلق پر تیغ چلے اور سینے پر جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے۔ یہ حال تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حتیٰ کہ جب اور لوگ دیکھتے تو ایسے بھی لوگ تھے جو تڑپ جاتے تھے اس ظلم کو دیکھ کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے انتہا ظلم کیا جا رہا ہے، آپ دوڑے دوڑے اس طرف آئے، دیکھا کہ سینے پر جلاد بیٹھا ہوا ہے، سینے پر ظالم سوار ہے اور لوہے کے گرم گرم سلاخوں سے ان کے جسم کو داغا جا رہا ہے۔ تو اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے بلال، میں جان رہا ہوں کہ تمہاری جان اس وقت خطرے میں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور فرماتے، دیوانے کی آواز آتی ہے کہ اے صدیق، اے میرے بھائی، آپ جانتے ہوں گے کہ جب کوئی کسی چیز کو خریدتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی مٹی کا پیالہ کسی کو خریدنا ہے تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ وہ یقیناً اسے ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ کہیں یہ پیالہ مٹی کا کچا تو نہیں ہے۔ تو اے صدیق اکبر، میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ،
عشق کے بازار میں اور آ گیا ہوں میں پسند اپنے محبوب کی نگاہ یار میں، اے صدیق اکبر میں بھی ایک مٹی کے پیالے کی طرح ہوں۔ تو مجھے میرے محبوب نے پسند کر لیا ہے، مجھے میرا محبوب خریدنا چاہتا ہے، اپنا بنانا چاہتا ہے، تو وہ ہر طرح سے مجھے دیکھے گا کہ میرا بننے کے لیے اس میں مضبوطی ہے یا نہیں ہے۔ تو میرا یار بھی مجھے آزمانا چاہتا ہے، میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے کہ جو میرے محبوب کا دیوانہ ہے یقیناً وہ دیوانہ ہے یا نہیں ہے، میرے محبوب کے عشق میں کچا تو نہیں ہے، مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ تو میرا خدا میرا امتحان لے رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام پر جو مصیبتیں آئیں، جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، کاش اگر ان واقعات کو ہم صحیح طریقے سے مطالعہ کر لیں اور جان لیں تو ہم ان تاریخوں کو پڑھ کر، ان حالات کو جان کر ہی روح ہماری کانپ جائے گی، اور یہ سوچ کر بھی ہم پریشان ہو جائیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان کی مضبوطی، ایمان پر ان کی محبت کہ ان حضرات نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور یہ ثابت کر دیا کہ جان جائے چلی جائے اس کی ہمیں قطعاً پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا ایمان نہ جانے پائے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، جب وہ ایمان لائے تو کفار نے ان پر اتنے ظلم کیے کہ انہیں دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور جب اس دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا تو ان کے جسم سے چربی پگھلنے لگتی تھی اور گوشت کے لوتھڑے باہر نکلتے تھے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے ان گوشت کے لوتھڑوں سے بھی، ان کے جسم سے بھی یہی آواز آتی تھی اور یہی پیغام ملتا تھا کہ اے لوگو، اس جسم کی تم بوٹیاں کاٹ دو، اس جسم کو جلا دو، خاک کر دو۔ یہ سب کچھ منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ جس آقا نے ہمیں عشق کا ایک جام پلا دیا ہے اس جام کو ہم بھول جائیں۔ جس آقا نے ہمیں اللہ کا راستہ دکھا دیا ہے ہم اس راستے کو بھول جائیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ جان ہم دے سکتے ہیں، لیکن نبی نے جو ہمیں ایمان دیا ہے ہم اس ایمان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یقیناً آج ہمارے اوپر نہ تو ایسے امتحانات ہیں، نہ ہم ایسے امتحان سے گزر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم اتنے مضبوط رہ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں میں ہم سے ایسے امتحان نہ لیے جائیں، وہی امتحان ہم سے لیے جائیں جس میں ہم کامیاب ہونے والے ہوں، اور جو امتحان ہم سے لیا جائے اس میں پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ اللہ ہمیں ہماری ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔